بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسمین نیٹنگ اینڈ کوکنگ ہاؤس میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج میں آپ کے لیے بالکل اوریجنل ریسیپی لے کر آئی ہوں، یعنی ڈھابے والی اوریجنل چنے کی دال کی. یہ دیکھیں، میں نے 250 گرام چنے کی دال لی، جو تقریباً میں نے رات سے بھگو دی تھی. کوئی سوڈا نہیں ڈالا، کوئی آرٹیفیشل ایسی چیز نہیں ڈالی. اس میں اناج کے بارے میں کہتے ہیں اسے جتنا زیادہ، یعنی جتنی بھی دالیں، جتنی قسم کی دالیں، لوبیا وغیرہ ہوتا ہے، اب جتنا زیادہ بھگوئیں گے اتنا زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا. آپ 4 گھنٹے بھی بھگو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی، لیکن میں نے یہ اوور نائٹ بھگوئی. ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈالا، اور وہی پانی کی بات کہ اپنے علاقے کے حساب سے پانی آپ ڈال سکتے ہیں. میں نے 3 کپ پانی ڈالا تھا. دیکھیے دال بالکل گل چکی ہے. نہ بالکل میں نے اسے بالکل حلوہ نہیں بنایا دال کا، بلکہ تھوڑی کھڑی کھڑی دال میں نے ابالی ہے، کیونکہ ڈھابے کی دال اسی طرح ہی ہوتی ہے. 1/2 کپ میں نے کوکنگ آئل لیا ہے، کیونکہ دال میں آپ جتنا بھی آئل ڈال دیں وہ سوک ہو کر لیتی ہے اور آئل کو. تو میں نے تھوڑا زیادہ آئل ڈالا. میں نے آئل میں 1 چمچ زیرہ ڈالا اور 3 سے 4 لہسن کی کلیوں کو اس طرح لمبائی میں کاٹ کے وہ بھی ڈال دیا. اب آپ نے اس کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے، صرف گولڈن سا تھوڑا سا کلر آ جائے، بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا. یہ میں نے 1 میڈیم سائز کا پیاز باریک چاپ کیا ہوا ہے، یہ بھی ڈال دیا. دال ہر گھر میں بنتی ہے، لیکن وہ بچے شوق سے نہیں کھاتے. جب ڈھابے والی دال آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی. یہ بالکل اوریجنل ریسیپی ہے. ہم ایک روٹس پہ جا رہے تھے، وہاں رک کر ہم نے دال یہ کھائی، تو میں نے اسپیشلی ان سے پوچھا کہ یہ کیسے بنتی ہے، اور بالکل ان کی ریسیپی سے بنا رہی ہوں. یہ میں نے اس میں تیز پتہ ایک چھوٹا چھوٹا پیس کر کے ڈال دیا تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو آ جائے. اس کو تھوڑا فرائی کریں. آپ دیکھ رہے ہیں لہسن کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے. پیاز کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا، تھوڑا نرم کرنا ہے ہم نے، اسے زیادہ براؤن نہیں کرنا. 2 چمچ لہسن اور ادرک کا پیسٹ میں نے ڈال دیا. تھوڑا اس کو بھی بھون لیتے ہیں تاکہ لہسن اور ادرک کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے. فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے، نہ بہت سلو اور نہ بہت ہائی. دیکھیں لہسن کا کلر بھی چینج ہو گیا. اب ہم اس میں چاپ کیے ہوئے 2 ٹماٹر ڈال لیتے ہیں اور 2 باریک ہری مرچیں. ہری مرچ زیادہ نہیں ڈالنی ہے، بس. اب آپ اس کو تھوڑا سا بھون لیں تاکہ ٹماٹر اچھے سے گل جائے. ایسی دال آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی. انشاءاللہ جب آپ گھر پہ بنائیں گے تو آپ کہیں گے کہ واہ بہت زبردست ریسیپی دی. اب میں اس میں ریڈ چلی پاؤڈر ڈال رہی ہوں. میں نے 2 چمچ ڈالے، آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے. 1 چمچ دھنیا پاؤڈر ڈالا، 1/2 چمچ ہلدی پاؤڈر ڈالا. یہ میرے پاس ہے گرم مسالہ، 1 اسپون ڈالا. یہ میں نے دیکھیے 2 چمچ میں نے زیرہ بھنا کٹا زیرہ، یعنی زیرے کو پہلے بھون لیا، پھر اسے موٹا موٹا کرش کیا، وہ ڈالا. اور 1 چمچ میں نے کری پاؤڈر ڈالا، جو میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی. اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی میں نے شامل کر دیا اس میں سب چیزیں. ابھی میں ان کو اچھی طرح سے بھون رہی ہوں. آپ بھی اچھے سے بھونیے گا. کھانے کا سارا ٹیسٹ ہی سالن کی بھنائی میں ہوتا ہے. آپ جتنا اچھا مسالہ بھونیں گے، جتنا اچھا، اگر آپ بیف ڈال رہے ہیں، چکن ڈال رہے ہیں، اتنا ہی اچھا اس کا فلیور باہر آتا ہے. میں نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر دیا تاکہ ٹماٹر اچھے سے گل جائیں. چنے کی دال میں کوئی بھی سبزی کھڑی اچھی نہیں لگتی، اس لیے آپ اس کو اچھی طرح سے
پانی ڈال کے اس کو اچھا سا پکا لیں. میں نے ڈھک دیا. 4 سے 5 منٹ تک میں اسے پکنے دوں گی. چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسالہ کتنا بن گیا, کتنا پک گیا. یہ دیکھیں. اب آپ اس کو تھوڑی دیر ہم فرائی کریں گے تو یہ ٹماٹر سب گل جائیں گے, سب مکس ہو جائیں گے. یہ دیکھیں جیسے یہ آئل ابلنے لگ جائے, ببل سے آنے لگ جائیں تو سمجھ لیں پانی کم ہو رہا ہے. اب اس میں آپ کو پانی بہت کم نظر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی میں اسے 2-3 منٹ تک پکاؤں گی تاکہ یہ اور بھی اچھے سے آئل ٹماٹر اور اس میں شامل ہو جائیں. موٹے موٹے یہ جو دیکھیں نظر آ رہے ہیں نا, اس کو آپ اس طرح سے چمچ کی مدد سے باریک باریک پیستے جائیں. یہ اس طرح سے. اب ہمارا مسالہ تقریباً تیار ہو چکا ہے. دیکھیں بالکل اوپر آئل آ رہا ہے. اب چونکہ میں نے نمک اس میں بھی ڈالا تھا دال میں, وہ دال کے حصے کا نمک تھا. اب تھوڑا مسالے کے ساتھ نمک شامل کرتے ہیں. بس سالن میں مین چیز ہوتی ہے نمک. اب نمک کا بہت دھیان رکھا کریں. ہمیشہ ہماری امی اور ہماری نانیاں دادیاں کہا کرتی تھی کہ کم کا علاج ہے, زیادہ کا علاج نہیں. اور بالکل ٹھیک ہے, اگر نمک کم ہو تو آپ اس کو برابر کر سکتے ہیں, لیکن اگر زیادہ ہو جائے تو پھر اس کا کوئی بھی علاج نہیں. اب یہ ابلی ہوئی جو دال تھی وہ میں اس مسالے میں شامل کر رہی ہوں. جو پانی تھا وہ میں نے رکھ دیا ہے, وہ بعد میں ہم جب گریوی بنائیں گے تب میں ڈالوں گی. پہلے ہم اس مسالے میں دال کو بھون لیتے ہیں. اب آپ نے چمچ تھوڑا ہلکے ہاتھ سے چلانا ہے, یہ نہیں کہ دال بالکل گھل جائے پانی کے اندر. آپ دیکھیں میں ہلکے ہلکے ہاتھ سے چلا رہی ہوں. آپ نے بھی اسی طرح ہلکے ہلکے ہاتھ سے 1 سے 2 منٹ تک دال میں مسالے کو مکس کرنا ہے. اس طرح ہلکے ہلکے ہاتھ سے, پریشر سے چمچ کو نہیں چلانا ورنہ دال بالکل حلوہ بن جائے گی اور پھر اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا. اب ہم نے جو کوکر میں ہم نے دال بوائل کی تھی, یہ اس کا پانی ہے. اب اپنے گریوی کے حساب سے آپ پانی شامل کر لیجئے. اگر آپ کو زیادہ گریوی چاہیے تو آپ تھوڑا زیادہ پانی ڈالیں, لیکن ڈھابے کی دال میں گریوی اور دال مکس ہوتی ہے, الگ الگ نہیں ہوتی, مطلب بہت زیادہ گریوی نہیں ہوتی. ہم نے اس کو ڈھک دیا. یہ دیکھیں. اب یہ میں 1 بڑا اسپون میتھی کا ڈالتی ہوں. میتھی, سوکھی میتھی, یہ میں نے گھر پر خشک کی ہے, خود ہی ڈرائی کی ہے. آپ لوگ بھی ڈرائی کیجئے. یہ اس میں شامل کر دیں. بس ہماری ڈھابے والی دال تیار ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.